تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا۔ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جانتے ہیں قربانی کا اصل وجہ کیا ہے، قربانی کیوں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں مفتی سلمان نجری صاحب سے۔ سننے سے پہلے ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے ہم اور آپ سنتے ہیں مفتی سلمان نجری صاحب کا لاجواب بیان۔ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس۔ جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا۔ اور یہ جو تاریخ ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کی ہے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس۔ اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔
सब जगह से मायूस गया इब्लीस लईन। आज भी वहाँ 3 पत्थरों को जो हाजी कंकरियां मारते हैं वो इन्हीं बुजुर्गों की निशानी है, इन्हीं 3 बुजुर्गों की निशानी है। अब जब लिटाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो किस तरीके से इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद अर्ज करते हैं कि अब्बा जान अपनी आंखों पर पट्टी डाल लीजिए आप, कि मुझे काटते हुए देखकर, खून देखकर बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए और कहीं आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना हो जाए। आप छुरी रोक लें, आप आंखों पे पट्टी डाल लें और मेरे हाथ पैर को रस्सी से बांध दें कि मैं तड़पता ना देखें आप। ऐसे ही हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी डाल ली आंख पर और उनके हाथ पैर बांध दिए गए। ये ज़बह करने का वक्त है। भला क्या रब तबारक व तआला भी किसी के अजीज को ज़बह करने का हुक्म इस तरह देगा? ये तो इम्तिहान था, इम्तिहान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गर्दन पर छुरी रखते हैं, लेकिन वो छुरी चलती नहीं, बड़ी तेज छुरी लाई थी उन्होंने, छुरी नहीं चलती। रिवायात में मिलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी को पत्थर पर यूं मारा तो पत्थर 2 टुकड़े हो गए, कट के 2 टुकड़े हो गया, लेकिन गला नरम और नाजुक उस छुरी से नहीं कटता था। एक बात याद रखो मुसलमानों, हमेशा छुरी की तासीर है काटना, आग की तासीर है जलाना, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, छुरी काटेगी भी, आग जलाएगी भी उस वक्त जब अल्लाह की मर्जी होगी। हमारा अकीदा ये है, तकदीर, हाँ इनकी तासीर है, ये काम यही करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारा अकीदा ये है, अगर मेरा मौला न चाहे तो फिर जितनी तेज छुरी ही क्यों ना हो न काट सकेगी, जितनी तेज आग ही क्यों ना हो न जला सकेगी। और अगर मौला की मर्जी है तो फिर ये चीजें अपना असर दिखाएंगी, बाकी इनका असर अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं। छुरी जैसे ही गर्दन पर रखी, अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्राइल जाओ जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ, मेरे इब्राहिम का इम्तिहान हो गया और कामयाब हुए, उनके बेटे इस्माइल को हटाओ और दुम्बा रखो। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सबसे तेज सफर करते हुए दुनिया में 3 बार आए हैं, सबसे तेज। एक उस वक्त जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था, कुएं में गिरने से पहले जिब्राइल अमीन आ चुके थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़कर बिठा चुके थे। दूसरे जब जालिमों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, इधर से वो आग में फेंके थे, उस वक्त जिब्राइल अमीन उतर रहे थे और जिब्राइल अमीन हजरत इब्राहिम की आग में जाने से पहले ही उनकी मदद के लिए आ चुके थे। और तीसरे ये, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख चुके थे, कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और छुरी हिलाने से पहले जिब्राइल अमीन आ करके उनको उठा चुके थे। वो जिब्राइल अमीन की रफ्तार है जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों का बोसा दिया करते हैं। ये जिब्राइल की रफ्तार है जो रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा देते हैं। जो कदम है रसूल का बोसा लेकर सिदरा का मकी इतना तेज रफ्तार है, तो मेरे मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम क्या है मेरे अजीजों। उसके बाद जब ये दुम्बा ज़िबा हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी निकाली, देखा बेटा सलामत है, बकरा ज़िबा हो गया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वनादैना या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम तुमने हमारे हुक्म को सच कर दिखाया और हम ऐसे ही अच्छा करने वालों को बदला देते हैं। वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिर इनको लक़ब दिया गया कि वो ज़िब्ह अज़ीम है। क्या है? ज़िब्ह अज़ीम। अब यहाँ पर एक मसला है यहूदियों का। यहूदी जो है इतने सालों से इसी घन चक्कर में हैं, वो ये नहीं मानते कुर्बानी हुई है, कुर्बानी हुई है ये मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की है ये मानते हैं, लेकिन वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि इनके बाप हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में है ना ये लोग बनी इसराइल, तो कहते हैं जो ज़बा हुए थे वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे। वो इसी पट्टी पढ़ाते हुए इतने साल उनके गुजर गए। मैं एक आयत पढ़ता हूँ जिससे पता चलेगा आपको कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के बड़े बेटे थे, पहले वही थे।
اور جو پہلا بیٹا تھا اسی کی قربانی ہوئی ہے، یہ بات پکی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا. یعنی حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے بعد میں، لیکن پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل. اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور بیٹا ہوا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر کے آئے. یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی. ہاں بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. بہرحال یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے ہیں. ناظرین، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قربانی کا اصل وجہ کیا ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے. اگر آپ مصطفیٰ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.